نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، پارے کا رکوع نمبر 9 اور سورت کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال فاہبط منها، پس اتر جاؤ یہاں سے۔ غصے میں نا اللہ پاک نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر، پس نہیں تھا تیرے لائق تکبر کرنا، تکبر تیرے لیے مناسب نہیں تھا۔ فاخرج، پس نکل جاؤ، انک من الصاغرین، پس بے شک تم ذلیل ہو۔ دیکھیں نا، ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے 2 مرتبہ کہا، ایک مرتبہ فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، دوسری مرتبہ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک ہی مرتبہ فرما دینا کافی تھا نا، اللہ پاک اپنے دربار سے نکال رہے ہیں تو ایک ہی مرتبہ فرما دیتے۔ فاہبط اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، تو کافی تھا، لیکن غصہ کم نہیں ہوا، پھر دوبارہ فرمایا کہ فاخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تم ذلیل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو فرما رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مسجود ملائکہ بنایا، حکم دیا فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے جو تمہیں سجدے کا حکم کیا تھا تو تمہیں اس سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، کس چیز نے منع کیا؟ تو بڑوں کے سامنے تو ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، دلیلیں نہیں دینی چاہیے، ادباً احتراماً خاموش ہو جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات پوچھتے تھے نا، پتہ بھی ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں، پتہ بھی ہوتی تو کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ شیطان ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے دلیلیں دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اب یہ دلیل دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انا خیر من، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور میں جو ہے نا وہ آگ سے بنا ہوں، اور آگ جو ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے، مٹی جو ہے نا وہ نیچے ہوتی ہے، تو میں بلند ہوں اور میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے، تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ کہاں کرتا ہے؟ یہ شیطان اللہ رب العالمین کو دلیلیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے، اچھا میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 7 لاکھ سال عابد تھا، عبادت کرتا رہا، لیکن حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، 3 عین جمع تھی، عالم عابد تھا۔ اتنا لمبا زمانہ کہنا آسان ہے، عبادت کرتا رہا۔ کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، عابد تھا اور عالم بھی تھا، علم بھی ہے اس کے پاس۔ بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے اہل علم کو بس اوقات یہ اپنے علم کی بنیاد پہ گمراہ کر دیتا ہے۔ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں ہے۔ ہم اگلی آیت کل پڑھیں گے کہ قال انک من المنذرین قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ فرما رہے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے،
تم ذلیل ہو، لیکن اللہ کے غصے کے عالم میں بھی یہ اللہ سے اپنی بات منوا رہا ہے۔ عارف تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں آ سکتا، تو وہاں بھی اللہ پاک سے اس نے اپنی بات کو منوا لیا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اور عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ مانتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں یہی فرق ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر طریقے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا، دیکھیں یا نہ دیکھیں ماننا، دیکھ کر ماننا، بن دیکھے ماننا۔ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس مانے ہوئے کو اپنانا، اس پر عمل کرنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ہم نے وحی کے نازل ہونے کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا، وغیرہ وغیرہ مانتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہی ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالمشاہدہ اس کا مقام کم ہے ایمان بالغیب کے مقابلے میں، یعنی دیکھ کر ایمان لانا اس کا مقام کم ہے بغیر دیکھے ایمان لانے کے مقابلے میں، تو اسی کا نام ایمان ہے۔ اور عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ فنا کر دیتا ہے اپنے معشوق کے لیے۔ تو اگر انسان اللہ پاک سے عشق کرے تو پھر وہاں سمجھ میں آئے یا نہ آئے انسان مانے گا۔ تو وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ لہٰذا دلائل دیتا رہا وہاں، الجھتا رہا وہاں، ہاں جی، اپنی قابلیت دکھلاتا رہا وہاں، اپنا علم جھاڑتا رہا وہاں اللہ پاک کے سامنے۔ تو پھر اللہ پاک نے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ تو جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اور اللہ کی چادر یہ سمجھایا ہے، ایک حقیقت جس طرح ہم نے چادر اوڑھی اس طرح چادر نہیں، یہ ایک نہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح انسان چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، اللہ نے تکبر سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہو، یعنی تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی آدمی تکبر کرے گا تو وہ اللہ کی ذات کی چادر کو کھینچے گا، اور اللہ کی ذات کی چادر کو کھینچ کے کوئی آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فارق روحہ، کہ اگر کسی آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبَرِ، کہ وہ تکبر سے بری ہو، اور اسی طریقے سے والغلولی، اور دھوکے سے، فرار سے، اس طرح کی چیزوں سے، خیانت سے بری ہو، اور اسی طریقے سے والدینی، قرض سے بری ہو، تو وَهُوَ دَخَلَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جس آدمی کا انتقال ہو، انتقال ہوتے وقت یعنی اس کی زندگی تکبر سے خالی ہو، تکبر نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھتا ہو، ہاں جی، اسی طریقے سے خیانت نہ کرتا ہو، اسی طریقے سے اس پر قرضہ نہ ہو، تو وہ فوراً جنت میں داخل ہوگا، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیں گے، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت سے جوڑ دیں گے، جنت سے منسلک فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی تکبر کرے گا، خیانت کرے گا، یا اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہوگا، تو چونکہ قرضے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جب تک حقوق العباد کا معاملہ حل نہ ہو اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ بہت سخت ہے یہ بات، ہمیں ڈر نہیں لگتا قرضے لینے سے، اور قرضے لے کر واپس بھی نہیں کرتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، تو یہ سخت معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا فخر بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر فخر نہ کریں، اپنی قومیت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے حسن کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر فخر نہ کریں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا یبقى بعضکم بعض، نہ تم میں سے بعض کی غیبت کریں، بعض کو ہلکا سمجھیں۔ یہ اخلاق ہیں، یہ تعلیمات نبوی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اور ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک طریقوں سے، مبارک سنتوں سے، مبارک فرامین سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ مسلمان بڑا اخلاق، دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی نہ تجلی،
ایک ذاتی تجلی ہے، ایک صفاتی تجلی ہے، ایک اللہ کی ذات کی تجلی ہے، ایک اللہ کی صفت کی تجلی ہے۔ اور فرشتے، جنات، یہ دونوں لطیف مخلوق ہے، لطیف مخلوق۔ انسان جو ہے نا یہ کثیف مخلوق ہے، وجود رکھتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج کی جو دھوپ ہے وہ ہوا پر محسوس نہیں ہوتی۔ ہوا لطیف مخلوق، لطیف چیز ہے، وہ وجود نہیں رکھتی۔ تو سورج کی جو شعاعیں ہیں یا سورج کی جو روشنی ہے وہ ہوا پر محسوس نہیں ہوتی، لیکن پتھر پر محسوس ہوتی ہے، زمین پر محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زمین، پتھر، وجود، یہ ساری کی ساری کثیف چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ اللہ پاک کی جو تجلی ہے ذاتی تجلی، اس ذاتی تجلی کو اٹھانے کا متحمل صرف انسان ہے۔ اس ذاتی تجلی کو، میری بات سمجھیں، ذاتی تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، جنات میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی جو صفات کی تجلیات ہیں ان کو جنات بھی برداشت کرتے ہیں اور ان کو فرشتے بھی برداشت کرتے ہیں۔ اور بھائی سمجھ آ گئی؟ اللہ کی ذات کی تجلی پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن یہ قرآن، یہ اللہ کی ذات کی تجلی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر کے پھر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ انسان کا یہ مقام ہے۔ اور آج انسان کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے انسان، کیوں پیدا کیا تھا اللہ نے انسان کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہے، مقصد عبادت ہے۔ اور آج انسان نے مقصد عبادت کو نہیں، مقصد دنیا داری کو بنا لیا ہے۔ تو آج انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے؟ انسان کا وجود انتہائی نورانی ہونا چاہیے، انسان کا وجود انتہائی روحانی ہونا چاہیے۔ اور نورانی، روحانی یہ کیسے بنے گا؟ جب انسان اپنی روح پر محنت کرے گا، اور روح پر محنت قرآن کے ذریعے ہوگی، روح پر محنت اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوگی، روح پر محنت جو ہے نا نماز کے ذریعے ہوگی۔ ہم اپنی نماز پر محنت کریں گے، اپنی ذکر پر محنت کریں گے، ان چیزوں پر محنت کریں گے، ان چیزوں کی نورانیت کی وجہ سے ہماری روحانیت مضبوط ہوگی۔ اور جب روحانیت مضبوط ہوگی، روح مضبوط ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ پاک کا جو غیبی نظام ہے اس غیبی نظام سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اور اگر ہم نے روح پر محنت نہیں کی، جیسا کہ ہم نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نہیں کرتے، میں 2 ٹائم روٹی کھاتا ہوں، ہم 2 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، ہم روزانہ 2 دن بعد 3 دن بعد کپڑے بدلتے ہیں، ہاں جی، ہم گھر بناتے ہیں، ہم گاڑی لیتے ہیں، ہم سارا کچھ جو کرتے ہیں، مجھے بتائیں اس چیز کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ، جسم کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور روح کے ساتھ کن چیزوں کا تعلق ہے؟ ایک تسبیح صبح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں، ایک تسبیح صبح درود پاک کی پڑھیں، ایک تسبیح صبح استغفار کی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہاں جی، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، حسد سے بچائیں، بغض سے بچائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، تو ہماری روح مضبوط ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ اللہ پاک سے بحث مباحثہ کیا، اللہ پاک کے سامنے دلائل دیے، تو اللہ نے فرمایا قال فاہبط منھا، اترو یہاں سے، نکلو ادھر سے۔ اور فرمایا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے، یہ تمہاری شان نہیں تھی کہ تم تکبر کرتے، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم تکبر کرتے، لیکن اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور تم ذلیلوں میں سے ہو۔ اور جو آدمی بھی تکبر کرے گا وہ آدمی ذلیل ہوگا، جو آدمی بھی تکبر کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، اپنے آپ کو جھکا لے گا، اللہ اس کو بلند فرمائیں گے، اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ عزتیں ان اسباب میں نہیں رکھی ہوئی بھائی، عزتیں اللہ کے دین میں ہیں، اللہ کے حکم میں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہیں۔ اس لیے یہ جو آج کا درس ہے، اس درس کا جو خلاصہ ہے
کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، حسد کیا تھا نا کہ میں کیوں سجدہ کروں ان کو، یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میرا مقام زیادہ ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اچھائی میں دیکھا جائے، اپنا کوئی بھائی ہے، اپنا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ترقی کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس کو کوئی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال تو آ سکتا ہے، آنا چاہیے کہ اللہ تو نے اگر اس کو دی مجھے بھی دے دے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی برا خیال نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، یہ حسد ہے۔ اور یہ خیال جب ترقی کرتا ہے تو یہی خیال جو ہے نا پھر آگے جا کر تہمت، بہتان، غیبت، اس طرح کی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، آج کے اس درس کا جو دوسرا سبق ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ تکبر کی وجہ سے 7 لاکھ سال کا عابد بھی راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو ہم نے تو عبادت ہی کوئی نہیں کی، اگر خدا نخواستہ ہم تکبر کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور حدیث پاک بھی میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔